الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد أعظم الجود والكرم وآله وصحبه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وقصر حمد صلاة الله تبارك وتعالى کے نام شکر اور احسان انتہائی کرم و انعام کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنی بارگاہ کے عز و جل میں سرفرازی کی سعادت نصیب فرمائی. بے شمار درود اس نبی مکرم فخر دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی کی ضمانت. اللہ السلام ان کے تعلیم مبارکہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. اصول عبرت کے لیے قرآن کریم سے سورہ عصر شریف کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سے پہلے تلاوت کردہ آیات قرآنیہ کے تحت جو گفتگو کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خیر و گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمامی باب ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شوال المکرم ہمارے سروں پر سایہ فکر ہے اور اس ماہ مبارکہ کی اپنی برکات اور اس کے اپنے ثمرات میں اس ماہ مقدسہ کی جہاں بہت ساری نسبتیں ہیں وہیں اس ماہ مبارکہ کی ایک خاص نسبت جو 10 شوال المکرم کے حوالے سے ہے وہ ہے غزوہ احد. اور اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان بالخصوص سید الشہداء سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اتفاق ہے کہ اسی ماہ مبارکہ میں جنت البقیع شریف کا انہدام بھی اسی تاریخ کو ہوا. یعنی نجدی حکومت کے قیام کے نتیجے میں وہ مزارات مقدسہ جو جنت البقیع شریف میں اہل بیت اطہار ازواج مطہرات عظیم صحابہ کرام جن کی 10,000 سے زیادہ تعداد ہے ان میں سے کئیوں کے بہت عالیشان مزارات سلطنت عثمانیہ نے اپنے گاؤں میں اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر وہ مزارات ان پر خوبصورت تحفے تعمیر کیے
رمضان المکرم ہی کا مہینہ تھا بدقسمتی سے جس میں نجدی حکومت نے برسر اقتدار آ کر جنت البقیع شریف، جنت المعلا شریف اور حرمین طیبین کے جملہ مزارات مقدسہ پر تعمیر شدہ تمام عمارات کو زمین بوس کیا اور انہیں بالکل عام قبرستان جیسی صورت دے دی، بلکہ عام قبرستانوں میں بھی بعض قبور بہت اچھی اور بہتر صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ آج اگر وہاں جا کر جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے زیارت کی سعادت عطا کی ہے، آپ اگر ان عظیم المرتبہ ہستیوں کی وضاحت دیکھیں گے، مثلا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارکہ، مثلا حضور علیہ السلام کی 8 ازواج مطہرات جن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر باقی ازواج مطہرات شامل ہیں، اہل بیت خالد رضوان اللہ اجمعین کے مزارات اور خلیفہ سوئم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ، تو آپ کو دیکھ کر بہت دلی رنج ہوگا کہ شاید کراچی کی قبرستان میں آپ نے اپنے ابا کی قبر کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہوگا جو وہاں پر نجدی حکومت میں مزارات مقدسہ کے انہدام کے نتیجے میں صورتحال جنت البقیع میں ایسے عظیم ترین ہستیوں کے مزارات مقدسہ کی۔ یقیناً یہ بات قابل افسوس بھی ہے اور لائق مذمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کی برکات، ان کی تعظیم، ان کی عقیدت، ان کی محبت اور ان کے احترام سے ہمارے دلوں کو محبت روشن فرمائے۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مبارکہ کے ساتھ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں درپیش ہوا، اور اس ماہ مبارکہ کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان شہداء احد، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور ان کا عرس مبارک مناتے ہیں، اور اہل مدینہ بھی اس حوالے سے خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 شوال المکرم کو اہل سنت و جماعت کی ایک یاد اس تاریخ کی نسبت سے اس طرح بھی وابستہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبری تقویم کے اعتبار سے ولادت، ان کی پیدائش 10 شوال المکرم کو ہوئی، مگر بہت ساری نسبتیں اس ماہ مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن جو خاص اور اہم بات اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے مسجد کی کیفیات کو دیکھ کر ان اہل ایمان کے دلوں پر گزرتی ہے جو مسجد کے بند وقت نمازی ہوتے ہیں، وہ اس ماہ مبارکہ کا سب سے خاص مقام ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان نہیں گیا، دین ہی چلا گیا خدا کا خاصہ، شریعت ہی چلی گئی خدا کا خاصہ، قرآن ہی چلا گیا خدا کا خاصہ، اسلام ہی چلا گیا خدا کا خاصہ، یہ مسجد خالی ہو جاتا ہے۔ وہی مسجد جس میں فجر میں 12، 14 اور 16 صفیں ہوا کرتی تھی، اسی میں 12، 14 اور 16 نمازی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دکھ اور درد والی بات ہے جسے صاحب ایمان کا احساس ہی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، روزے رکھنا رمضان میں فرض ہے، نماز پڑھنا تو سارا سال فرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا حدیث نہیں ہے۔ ظاہر نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ سال میں ایک بار ماہ رمضان مبارک میں فرض کیا گیا ہے، جبکہ نماز ہر دن رات میں 5 مرتبہ ایمان پر فرض کی ہے۔
لیکن مساجد کی ایک عجیب دل کو کھا دینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس تناظر میں میں نے قرآن کریم سے سورہ عصر شریف کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور عصر زمانے کی قسم۔ عصر اردو زبان میں بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں عصر حاضر میں عالم میں دنیا کی کیفیت ہے، یعنی موجودہ زمانہ۔ لیکن عصر ایک نماز کا بھی نام ہے جو کہ درمیان والی نماز ہے، یعنی 5 نمازوں میں سے درمیان والی نماز۔ اس کی اپنی اہمیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں تو ہر نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کی تاکید اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے فرمودات طیبات کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن نماز عصر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو ضائع مت ہونے دو، ان کو قضا مت ہونے دو، ان کو سو کے کم گزارو، ان کو بے فکری کے ساتھ نظر انداز نہ کر دو۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال کے بعد میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو پکڑو، جانے نہ دو، قضا نہ ہونے دو، وقت پہ ادا کرو، سستی نہ کرو، اہتمام سے پڑھو، اخلاص سے پڑھو۔ لیکن ساتھ میں فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ بیچ والی نماز کی، وسطیٰ والی بیچ کی نماز۔ اب بیچ کی نماز کون سی ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، کیونکہ 2 نماز اس سے پہلے 2 نماز اس کے بعد، تو اس لیے عصر کی نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور اتفاق سے اس نماز کا وقت بھی ایسا ہے کہ جو یعنی گلی کوچوں میں کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، دوپہر ڈھل چکی ہوگی نا، اسی وقت لوگ تفریح کے پارکوں میں آتے ہیں، اسی وقت نوجوان کھیلنے کے لیے میدانوں میں نکلتے ہیں۔ یہی وقت دن بھر کے کام کاج سے سستانے اور جس کو کہتے ہیں سیب مہندی چائے پینے کا ہوتا ہے، اس میں نماز کا وقت خصوصیت کے ساتھ توجہ رکھنی ہے، ورنہ نماز کا وقت نہیں رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس کی ابتدا اور انتہا ایسے وقت ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ لیکن عصر کے معروف معنی ہے زمانہ۔ زمانہ، زمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمانے کا مطلب ہوتا ہے صبح شام، رات دن، ہفتے مہینے، سال اور صدیاں، ان کا گزرنا زمانہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں زمانہ گزر گیا تم تو آئے گی، زمانہ گزر گیا کیا مطلب؟ یہ جو دن رات گزرتے ہیں، جو صبح شام گزرتے ہیں، یہ جو ہفتے مہینے گزرتے ہیں، یہ جو سال اور صدیاں گزرتی ہیں، اس کا زمانہ۔ اچھا، ہر انسان کا زمانہ، ہر انسان کا زمانہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی اس کو دنیا کی زندگی کے لیے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ابا کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، یعنی جب ہمارے ابا زندہ تھے تو چلے جب دادا کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارا زمانہ ہے۔ ہر انسان کا زمانہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ دنیا میں رہتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ
میرے نام کیا ان کا نام ہو گیا میت. دم نکلتے ہی ان کا نام گیا, اب وہ میت ہو گیا. میت اٹھائی جائے, میت لائی جائے, میت رکھی جائے, یہی ہوگا نام نہیں لیتا کوئی. ایسا کچھ نہیں, نام بھی نہیں ہے, کام تو چھوڑے سب کا. تو جس طریقے سے ہر شخص کی قیامت اس کے لیے اس کی موت کا بھی نہیں کوئی دنیا کا, تو قیامت ایک مانا دنیا کا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ دنیا حقیقت ختم ہوگی سب کے لیے اجتماعی طور پر وہ اس دن ہوگی جو اللہ نے مقرر کیا. لیکن انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے دنیا اس دن ختم ہو جاتی ہے, اس کی موت واقع ہوگی. تو پھر زمانہ اس کے لیے وہی ہے لیکن وہ دنیا میں ہے, اس کا زمانہ وہی. یہی وجہ ہے کہ مثلا دینی اعتبار سے اسلام سے سمجھاؤں آپ کو, تو ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی حکومت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلاں معاملہ ہوا, وہ زمانہ تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما. تو ہر نبی کا زمانہ اتنا ہی ہے جب تک وہ نبی دنیا میں تھا, اس نبی کا پردہ ہو گیا زمانہ ختم ہو گیا. یہ تو صرف ہمارے نبی کی شان ہے کہ حضور نے پردہ بھی کیا ہے اور حضور کا زمانہ قیامت کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کا زمانہ نبوت اس کے دنیا میں رہنے تک ہے. حضور علیہ السلام نے پردہ تو کیا ہے لیکن حضور کی نبوت رسالت سب کچھ قائم ہے, اس لیے حضور کا زمانہ قیامت کا ہے. ہمارا زمانہ کتنا ہے اتنا ہی ہے جتنی ہماری زندگی ہے. لہذا کوئی نہیں جانتا کہ کس کا زمانہ کتنا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. اب کیونکہ یہ زمانہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے ملنے کے بعد مجھے اس کی خبر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کبھی یہی اپنی گفتگو میں بات کہی تھی کہ یہ عجیب نظام اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے کم از کم 9 لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے کم از کم 9 لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں آنے والا ہے. لیکن جانے کا معاملہ ایسا ہے کہ جانے سے 9 سیکنڈ پہلے خود مجھے نہیں پتا ہوگا کہ جانے کا ایسا نظام رکھا اللہ نے. تو یہ جو زمانہ ہے بڑا اہم ہے, یہ بڑا اہم زمانہ ہے, اس لیے اس کی قسم ارشاد فرمائی. اب یہ زمانہ جو سب کا الگ الگ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ یہ ایک سوال ہو گیا. زمانہ سب کا الگ الگ ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا قانون یہ ہے, دنیا کی گفتگو کا انداز یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کے قسم کھانے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک, کوئی بھی انسان قسم اس بات کی وجہ سے کھاتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات پر اعتبار کر لے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں, اعتبار کرے. اور دوسرے اس کو سچا جانے جو بات میں کہہ رہا ہوں, یعنی ذات کا اعتبار کرے اور بات کا یقین کرے. یہ انسان قسم اس لیے کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاصد فرمایا زمانے کی قسم, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی لیے قسم ارشاد فرمائی کہ اس کی ذات کا اعتبار اور بات کا یقین کیا جائے؟ جی, اللہ کی ذات پر کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, اور اللہ کی بات کو بھی کوئی جھٹلائے یا مانے اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ نے قرآن کے میں فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین, اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, کوئی اس کی بات کو سچا سمجھے یا جھوٹا سمجھے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں اس نے اعلان ضرور کیا ہے اپنی بات کے مطابق کہ دانش کتاب وغیرہ میں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اپنی گفتگو کے مطابق کہ وما استغفر اللہ سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے کہ جو اس کی بات کی سچائی کا اقرار کرے یا انکار کرے, پرواہ نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم میں ارشاد فرماتا ہے, یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس فلسفے
مثال کو دے رہا ہوں آپ کو کہ میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے، میاں بیوی میں بھائی بھائی میں بات ہو جائے چلی، اور بھائی بولے بھائی سے تیرے سر کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، بولے اگر میرے سر کی قسم تو اٹھا رہا ہے تو اپنے سر کی قسم تھا، اچھا یہ بچہ تیرے سامنے کھڑا ہے اس کے سر میں ہاتھ رکھ کے قسم تھا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم وہی لائق کا اعتبار ہوتی ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ قسم وہی لائق کا اعتبار ہوتی ہے کہ جو اس کی کھائی جائے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے جو ہماری اپنی فطرت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، جس طرح انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس قسم پر یقین کرتا ہے کہ جو اس کی کھائی جائے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی اور تب آپ کو اس بات پر کہ رب کائنات نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ کو کون سا زمانہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ زمانے کی قسم تو سارے زمانہ جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے اور جب تک قیامت قائم ہوگی، ہر شخص کا زمانہ جب تک وہ دنیا میں جب تک اللہ نے کس کے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ کس زمانے کی قسم ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ اللہ کھانے پینے سے ہوتا، اللہ کی قسم کے کھانے کا تو کہیں نہیں ہے، اللہ نے قسم بیان فرمائی، تو کس کے زمانے کی قسم بیان فرمائی؟ تو یاد رکھیے کہ قسم کا قانون یہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ امام احمد رضا اکیلے ہیں اردو ترجمہ کرنے والوں میں جنہوں نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، تو صرف ترجمہ نہیں کیا، اللہ کے کلام کی ترجمانی بھی کی، صرف ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اصل کا ترجمہ تو تھا زمانے کی قسم، لیکن ترجمانی یہ ہے کہ زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم فرمائی ہے، وہ تیرے سب ساتھ کا زمانہ جس میں سرکار کی حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرمائی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جرا فرمایا لَعْلُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے رب آپ کی عمر مبارکہ کی قسم کھا، حضور کی عمر مبارکہ ظاہری کتنی ہے؟ تیرے سب ساتھ، لہذا نبی کریم کی قسم میں آتی ہے کہ یہ تو اصل میں زمانے کی اگر بات کی جائے گی تو بھی زمانہ نہ میرا ہے نہ میرے ابا کا ہے، آپ کا نہ آپ کے ابا کا ہے، یہ زمانہ ہے وہ زمانہ جب چاند اور سورج زمین پر اپنے پیدا کرنے والے کے محبوب کو اور جس کی وجہ سے وہ تخلیق کیے گئے تھے اس کو چلتے پھرتے دیکھا، سرکار کی حیات ظاہری کا زمانہ، اتنی اہم قسم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر بات کیا کہیں بڑی زبردست بات فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، تباہی میں، ہلاکت میں، بربادی میں، نقصان میں، یا اللہ سارے نقصان میں، بالکل سب نقصان میں، سب ہلاکت، سب ہلاکت، سارے کے سارے اپنے اپنے ملنے والے زمانے کو دو کے چار بنانے کے چکر میں لگے ہیں، تو ہلاکت میں تو ہے، عیش و آرام کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جسمانی سکون، زبان کی لذت، اچھی رہائش، اچھی سواری، دنیا داری کی عزت، اچھا عہدہ، اچھا منصب، کروڑ کا شان و شوکت، جب اس کی تلاش میں اس کی کروڑوں میں لگے ہیں تو پھر یہ راستہ جس کی کروڑوں میں یہ لگے ہیں انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو مولا ان میں سے کوئی باقی بھی بچا، کوئی بچنے والا بھی ہے؟ یہ سارے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، سارے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بچنے والا بھی ہے یا ان میں سے کوئی بچنا چاہے تو اس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ فَمَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے۔ یہ ایمان کا ذکر پہلے کیا اور اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں کیا، اس سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ بغیر ایمان لائے اگر اچھے کام کرے
ایمان نہیں لائے اور اچھے کام کیے، اسپتال بنوائے، سبیل بنوائی، کنواں بنوایا، بس اسٹاپ بنوایا، بہت سارے عیسائی، یہودی، ہندو، بدھسٹ، جین، بہت سارے ملحد جو کسی چیز کو نہیں مانتے بے فیل کام کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، انسانیت نام کا مذہب دنیا میں نہ کبھی تھا نہ کبھی آیا، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہ یہی کہتا تھا انسانیت میرا مذہب ہے، باقی کوئی عالم جلالا پڑھا نہیں پڑھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس مذہب کا کوئی عالم تھا ہی نہیں، جو اپنا مذہب کو بتاتا ہے اس مذہب کا کوئی عالم ہوگا تو جلالا پڑھا تھا اس کا۔ انسانیت مذہب کا کوئی عالم دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو کیا اسلام کا عالم ہے یا عیسائیت کا عالم ہے، یہودیت کا عالم ہے، کسی مذہب کا عالم ہے نا، انسانیت نام کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں۔ یہ دنیا کا دنیا ہم کے بعد ہم صالحات کہا گیا ہے کہ اصل میں یہی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اے اچھا کام کرنے والے، جس کام کو تو اچھا سمجھ رہا ہے، تیرے کرنے کے نتیجے میں لوگ بھی اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھ اور سمجھ لے کہ اس کام کی اچھائی تجھے اس دنیا میں ہی مل سکتی ہے کہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں، تیری تعریف کریں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں، پھر تجھے چلتا میں تیرے ساتھ پروٹوکول کرتے، یہ سب کچھ دنیا میں ہونا ہے۔ لیکن اگر تو سمجھ رہا ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں کچھ ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے کہ آخرت کے لیے عمل صالح کا بدلہ صرف اس کو نصیب ہوگا جو ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ لہٰذا سمجھ لیجیے کہ کسی بد عقیدہ کا، کسی بے دین کا، کسی گمراہ کا، کسی ملحد کا، کسی کافر کا، کسی مشرک کا کیسی نیک عمل کیوں نہ ہو، کیسی نیک عمل کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا میں تو مل گیا، کیا ملا؟ لوگوں کو کیا کام سرگرم کیا گیا، کیا ہاسپٹل بنوایا گیا، ایک کیا لوگ سروس کرائی گئی، جو بھی کام کیا اس میں ویلفیئر کا، میں یہ کام کیا وہ کام کیا، دنیا میں تعریف ہو گئی، میں یہ بدلا، لوگوں نے دنیا میں اس سے بہت محبت کی، ہیرو بنایا اس کو، بنا میں یہ بدلا، اس کا نام ہوا بہت شہرت ملی اس کو، یہ بدلا۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے ہے عمل کی جگہ جو ایمان لا کر نہیں عمل کرے۔ اشارہ کہتا تھا بزرگوں کے بہت حالات میں بحث چلی تھی نا، لوگ کہہ رہے ہیں فلانا جو مر گیا وہ شہید ہے یا نہیں ہے، شہادت بہت عظیم رتبہ ہے اور اس سے صاحب ایمان کے لیے ہے، شہادت ایک بہت عظیم رتبہ ہے اور اس سے صاحب ایمان کے لیے ہے۔ لہذا جو بد عقیدہ ہو، جو بے دین ہو، جو ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کرنے والا ہو، کتنا بڑا کام کر جائے، لوگوں کے نظروں میں کام بھی کتنے اچھا کیا ہو، آخرت کا کوئی انعام اور اخروی کوئی منصب اس کے لیے نہیں ہے، بالکل نہیں اس کے لیے۔ اللہ کے فرمان کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر عمل صالح، یعنی ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے، اب یہ جملے بہت ذہن میں رکھیے گا، عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل پر آخرت میں اجر پانے کے لیے ایمان ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے وضو۔ بتائیے کوئی آدمی بغیر وضو نماز پڑھے، پھر کپڑے کتنے اچھے ہو، قیام کتنا اچھا ہو، قراءت کتنی شاندار ہو، رکوع کتنے بہترین ہو، سجدہ کتنے کامل ہو، ہوگی نماز؟ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایمان کے بغیر نیک کام کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں ہوتی۔ یہ ذہن رکھنے میں ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے
اس نیک کام کی جس کو لوگ نیک کام سمجھتے ہیں کوئی جگہ نہیں. حضور علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہے. یہ نام تو آپ کو علماء سے سنا. حضور علیہ السلام نے بڑا بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے جن کا روزہ کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. سنا آپ کو علماء سے نہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں یہ کون آدمی تھا کہ جس نے روزہ بھی رکھا اور اس کے روزے کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا؟ یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے روزے کو روزہ سمجھ کے رکھا ہی نہیں. روزے کو روزہ سمجھا ہی کس نے؟ اس نے تو علاج کے طور پر، رسم کے طور پر، دنیا داری کے طور پر سوال کرے اگر روزے کو روزہ سمجھتا. روزہ تو ایسی کیفیت ہے انسان کے اندر اور باہر دونوں کو بدل کر رکھتا ہے. اندر سے بھی بدل جاتا ہے آدمی، اس کی حرکت کے ساتھ اللہ اللہ ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ حالت روزہ میں ہوتا ہے. اس کا ہر سانس اس کے ساتھ ملاتا ہے کہ میں حالت روزہ میں ہوں، اور باہر اس کا بدل جاتا ہے. یعنی اس کی جسمانی کیفیت بھی اور اس کی روحانی کیفیت بھی. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لانا ہے، بالکل درست صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت بننا ہے. اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے، یعنی تمام اعمال صالحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعظیم اور محبت کے ساتھ کامل اتباع اور پیروی میں رہتے ہوئے کرنا ہے. ایمان کامل ہوگا حضور کی تعظیم اور محبت کے ساتھ، اور عمل درست ہوگا حضور کی اتباع اور پیروی کے ساتھ. اب اس عمل پر آخر میں ثواب ملے گا. یہ عمل قبول ہوگا. چلو کوئی ایمان بھی لے آئے، عقیدہ بھی درست، الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت، الحمدللہ کسی بدعقیدگی میں، کسی برائی میں، کسی بے دینی میں، صحابہ کی محبت کا نام لے کر اہل بیت کو گالی دینے والے، اہل بیت کی محبت کے سینا کے لیے صحابہ پر گالی دینے والے، الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو لعنت دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور ہے اللہ کے محبوب، اور جو حضور کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے، اللہ بھی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور کو محبوب رکھے پھر جس سے حضور نے محبت کی ہے اس سے محبت نہ کرے. لہٰذا اہل سنت صحابہ کے ہر فرد کو اپنے ایمان کی جان مانتے ہیں. اہل سنت اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو اپنے ایمان کی جان مانتے ہیں. اہل سنت کسی اہل بیت کے فرد کی شان میں بات برابر گستاخی کی گوارا نہیں کر سکتے. اہل سنت کسی صحابی کی شان میں رائے برابر گستاخی کی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اہل بیت بھی ہیں تو حضور کے گھرانے ہیں، اور یہ صحابہ بھی ہیں تو حضور کے صحابہ ہیں. الذین آمنوا میں ایمان کامل، اور وعملوا الصالحات میں اعمال مسلمہ درست. لیکن ان کا دورانیہ کیا ہے؟ ایمان کب تک سلام کرتا ہے اور اعمال صالحہ کب تک کرتے ہیں؟ اب آخری بات یہی سمجھانے کے لیے فرمایا وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہو. وہ جو کہا گیا تھا کہ زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے، تباہی میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. تو کیا ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد میں کچھ بھی کفر کرتے رہے؟ کیا ایک دفعہ نماز روزہ ایک مہینے کرنے کے بعد میں کچھ بھی کرتے رہے؟ نہیں. اب اگلی بات کی گئی ہے وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہیں، یعنی جو ایمان کی درستگی کی نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے آخری سانس تک اس پر قائم رہنا ہے، جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کی نعمت. اگر مرنے سے ایک لمحے پہلے بھی عقیدہ بگڑ گیا خاتمہ ہلاکت کا ہو گیا. اصل اعتبار خاتمے کا ہے، آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے. وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہے.
صبر کا وغیرہ کیا مطلب ہوتا ہے جب ہے اردو میں بھی نبی امام نے کہا نامی گڑی نبی امام صبر کے معنی ہے رکے تو متواصل بالصبر کے معنی کیا ہے جو متواصل بالحق کے معنی ہے وہی متواصل بالصبر کے معنی ہے یعنی حق پر قائم رہو آخری سانس تک اور متواصل بالصبر کے معنی ہے اعمال صالحہ پر ٹھہرے رہو آخری سانس تک رمضان کے بعد مسجد خالی کر کے نہیں چلے جاؤ جیسے رمضان میں معاشرے ماتے تھے رمضان کے بعد بھی آتے ہیں یہ متواصل بالصبر ہے جس طرح عقیدے پر آخری سانس تک قائم رہنا ہے اسی طرح فرائض و واجبات پر بھی اعمال صالحہ پر بھی عبادات اسلامیہ پر بھی احکامات شریعت پر بھی آخری سانس تک قائم رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ روزے رمضان میں فرض ہے اور نماز دوسرے دن فرض ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا بھی نہیں کئی بار عرض کی بات روزہ کو ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے میں نے رمضان سے پہلے جو گفتگو کی اس کی بات آپ کی جو بحث کی تھی کہ روزہ ماہ رمضان کو ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے رمضان ہمیں یہ سبق پڑھاتے جاتا ہے کہ میں آیا ہوں دیکھ میں نے مجھے روزہ بعد میں رکھوایا ہے اور کھڑا ہو کے 20 رکعت قرآن پہلے سنوایا روزہ بعد میں رکھوایا پہلے کھڑے ہو کے 20 رکعت اضافی وہ جو 5 سے 9 کی جگہ ہے 20 رکعت اضافی پڑھاتا ہے رمضان تو کہتا ہے میں نے تو اس امید پر بلکہ اس یقین پر تجھے روزانہ 20 رکعت کھڑے ہو کے قرآن سنوایا ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو 20 آئے گا تو گھر میں روزانہ پڑھا کرے گا تو لیکن اگر تم نے رمضان کا بند کر کے رکھ دیا وہ جو میرا پڑھنا تھا وہ تو گئے گیا وہ 20 رکعتیں تھی وہ تو گئے گئی وہ جو 5 رکعتیں تھی وہ بھی گئی پھر قرآن کہتا ہے کہ تو بَالْأَصْلِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ والے دھارے میں شامل ہو گیا اور اگر تم نے اپنے آپ کو عقیدے کے اعتبار سے بھی شامل قدر رکھا اور اگر تم نے اپنے آپ کو عمل کے میدان میں شامل قدر رکھا یعنی آخری سانس تک صحیح عقیدہ اہل سنت کا جماعت عقیدے پر قائم رہا کسی غلطی کی کسی بےدینی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوا اور آخری سانس تک سرکار علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا رہا تو پھر تیری کامیابی ہے پھر تو کامیاب والے لوگوں ہیں پھر اس راہ سے بچنے والوں میں اس تقاضے ہلاکت سے محفوظ رہنے والوں میں تیرا شمار ہوگا آج کے درس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ پیغام کہ ہمیں ماہ رمضان میں تو روزوں میں ہمیں بعض حالات کا غسل ہوگا کھانا پینا حلال ہے روزہ میں روکتا ہے میں دن بھر کا مسئلہ نہیں پاؤں صحبت و قربت ازواج حلال ہے لیکن رمضان میں روکتا ہے کہتا نہیں تو روزے کی حالت میں ہم ازواج کے قریب نہ جاؤ مومن کا سونا حدیث شریف میں عشاء پڑھ کے سو جائے آدھی رات کا ثواب فجر جماعت سے پڑھے پوری رات کا ثواب سو جائے لیکن رمضان کا کہتا ہے کہ بے شک سونا جائز ہے حلال ہے لیکن میں آیا ہوں نا تو میں تجھے سلانے نہیں جگانے آیا کچھ دیر اضافی جاگ لے ہے کچھ رات قیام کر لے کچھ تراویح میں قرآن سن لے کچھ شمینے میں قرآن سن لے کچھ خود بیٹھ کر قرآن پڑھ لے میں تجھے جگانے آیا ہوں کہ یہ راتیں جو میں اپنے دعوت میں سمیٹے ہوئے ہوں ان راتوں کا جو ثواب تجھے اور مہینے کی راتوں میں ملے گا بلکہ آخری عشرے کی تو چند راتیں ہوئے جن کو شب قدر کے ساتھ نسبت دی گئی تو میں تجھے یہ سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں حلال چیزوں سے تجھے روکا ہے میں نے اس امید پر کہ جب میں گزر جاؤں گا تو کم سے کم حرام چیزوں سے تو روکے گا ہی روکے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم نے حلال سے روکنا تو ان کی بات ہے حرام کو بھی سب کرتا ہے جانے تو بھی کہانی سنا دی تو پھر تم بھی ان میں شامل ہو جائے گا جو بربادی کرتا ہے
سارے انسان ہلاکت کی طرف جانے گا، تباہی کی طرف جانے گا، بربادی کی طرف جانے گا۔ بچے والے کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ یہ وقت چلا گیا تو جو وقت چلا جاتا ہے وہ اصل خرابی ہے، وقت زمانہ چلا جاتا ہے لوٹ کے نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہوٹل پہ گئے، ہوٹل پہ گئے صاحب، اور ویٹر سے کہا انہوں نے، ویٹر آیا، اس نے پوچھا کیا پیش کروں، کیا لیں گے؟ اس نے کہا گزرا ہوا زمانہ۔ سنیے آپ ویٹر کی بات۔ اس نے کہا، گاہک نے، ویٹر نے پوچھا کیا لیں گے؟ اس نے گاہک نے کہا گزرا ہوا زمانہ۔ تو ویٹر نے کہا وہ تو ختم ہو گیا، پچھتاوا تازہ تازہ ہے، کہیں بلا دو۔ کیونکہ جب زمانہ گزر جاتا ہے پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جب یہ زمانہ گزر جائے گا تو اللہ نے محفوظ کیا کہ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا وہ تو ختم ہو گیا، پچھتاوا تازہ تازہ ہے، کہیں بلا دو۔ پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام سنت امام رضا فاضل محمد سے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نمانے کے قیامت میں کرنا۔ اور یہ جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کر چلنا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا عطا کردہ آسان نسخہ ہے۔ امام سنت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بھاؤ چکائیں، اپنا ہاتھ خالی ہے۔